بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد فإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا اور تعریف و تسبیح اللہ جل مجدہ کے لیے، اور درود و سلام رہبر اعظم قائد اعظم سید ولد آدم رسول محتشم نبی معظم امام الہدی رسول خدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے مختصر کلمات حمد و صلات کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء بھیجے ہیں، وہ رسول ہیں یا انبیاء، ان کی عزت، عظمت، شان، مقام اور مرتبہ کسی بھی غیر نبی سے کہیں زیادہ ہے۔ کوئی شخص کوئی کتنا بھی بڑا اللہ کا ولی ہو جائے، عبادت گزار ہو جائے، وہ کسی نبی کی عظمت اور شان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور پھر اتنی عظمت کے باوجود بھی انبیاء کرام رسول اللہ علیہ السلام باوجود عزت، عظمت، شان، علو مرتبت، مقام، رفعت مقام کے، بہرحال وہ اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ ان کا خالق ہے۔ اللہ نے اپنی مخلوق میں سے ان کو چنا ہے اور مخلوق انسان کی رہنمائی کے لیے ان کو مبعوث کیا ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ کم و بیش تعداد 1,24,000 ہے انبیاء کی، ان میں 313 وہ ہیں جن کو اللہ نے رسول بنایا، کتاب اور شریعت سے نوازا،
اور ان میں سے بھی 5 اولو العزم رسول کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں: آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان میں سے ایک نبی اور ایک رسول جن کا نام نامی اسم گرامی سیدنا و مولانا عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے نام پر دنیا میں ایک پورا مذہب موجود ہے، اور موجودہ دنیا میں سب سے زیادہ عیسیٰ علیہ السلام کے ہی پیروکار ہونے کے دعوے دار ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ عیسائی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ شخصیت ہیں کہ دسمبر کی 25 تاریخ کو ان کا یوم ولادت منایا جاتا ہے، اور دنیا چونکہ غلبہ عیسائیت کا ہے، حکومتیں بہت ساری عیسائیوں کی ہیں، دنیا پر جو غالب حکمران ہیں 5 قوتیں ہیں، ان میں سے بھی کم از کم 3 سرکاری طور پر عیسائی ریاستیں ہیں۔ تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے مسلمان بھی عیسیٰ علیہ السلام کی عزت و عظمت کے ساتھ ساتھ ان کے بارے میں غلو کا شکار ہو جاتے ہیں، کرسمس کی مبارکیں دینے لگ جاتے ہیں، عیسائیوں کے ساتھ رواداری کی بڑی باتیں ہونے لگ جاتی ہیں، اور اسلام کی وہ تعلیمات ڈھونڈ کے نکالی جاتی ہیں، یا تو ان کا سرے سے اسلام میں کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ذکر ہی نہیں ہے، یا پھر وہ کسی مخصوص حالات کے تحت کچھ احکامات ان کے بارے میں آئے ہیں۔ اسلام جس رواداری کا مطالبہ کرتا ہے یا جس رواداری کا ذکر کرتا ہے وہ یہ نہیں ہے جو ہم دکھاتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام، ان کی عزت و عظمت اسلام سے بڑھ کر کون کر سکتا ہے؟ قرآن سے بڑھ کر کون عیسیٰ علیہ السلام کی شان بیان کر سکتا ہے؟ یہودیوں اور عیسائیوں نے خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر الزامات لگائے ہیں اور گندے بہتانات لگائے ہیں۔ یہ قرآن کریم ہے اور مسلمان اسلام ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ پر لگے ہوئے ان الزامات کی صفائی دیتا ہے اور ان کو صاف کرتا ہے، اور دنیا کو بتاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خود بھی پاک باز ہیں اور ان کی والدہ بھی انتہائی طاہرہ، مطہرہ اور پاک باز خاتون تھی۔ ان پر لگائے گئے الزامات سارے غلط ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صفائی دیتے ہوئے یہود و نصارہ کی زبان بولنے لگے اور ان جیسے عمل ہم کرنے لگے۔ جو ہی ماہ دسمبر چڑھتا ہے، ہمارے یہاں ایک کبھی کرسمس کے نام پر، کبھی بڑے دن کے نام پر، اور غلامی کا ہمارا یہ عالم ہے کہ یہ ان سردیوں کے دنوں میں انگریزوں نے اپنی حکمرانی کے دور میں بر صغیر پر اپنے لوگوں کو ریسٹ دینے اور کرسمس منانے کے لیے اپنے گھروں میں بھیجنے کے لیے 8 سے 10 چھٹیوں کا اعلان کیا کہ یہ نام دے دیا بڑے دنوں کی چھٹیاں۔ بھائی ان دنوں میں تو دن چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، بڑے دن یہاں سے کہاں سے آ گیا؟ لیکن عالم اسلام کو جن چیلنجز سے واسطہ رہا ہے ان میں ایک اصطلاحات بھی ہیں۔ ان میں یہ بڑے دن کا نام بھی ہے، جیسے 786 ہم لکھ دیتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ جناب اس سے مراد بسم اللہ ہے۔ کہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم 19 حروف 190 نیکیاں، اور کہاں 786؟ لیکن یہ ایک تہذیب اور کلچر تھا جو مسلمانوں پر مسلط کیا گیا،
اسی طرح یہ بڑے دن کا نام اور عیسائی اصطلاحات کو ہمارے معاشرے میں عام کیا گیا، اور ہمارے لیے اب ہماری حکومتیں بھی اتنی مجبور ہو چکی ہیں کہ وہ بھی باقاعدہ کرسمس کے کیک کاٹتے ہیں، ڈی سی صاحب کو حکم ہوتا ہے، اے سی صاحب کو حکم ہوتا ہے، بڑے بڑے جتنے وہ کمشنر اور وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم تک ان کی تقریبات میں جاتے ہیں، اور جا کے جناب وہ باقاعدہ ان کو مبارکباد دیتے ہیں اور کیک کاٹتے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا معاملات کرتے ہیں۔ کسی سے رواداری رکھنا، اس سے محبت سے پیش آنا، اس کی کسی ضرورت کو پورا کرنا، یہ ایک الگ چیز ہے۔ عقیدے پر کمپرومائز کرنا یہ تو چیز ہی اور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مکہ والوں کے ظلم و ستم سے جب وہ تنگ آ گئے تو ان کو حبشہ میں بھیجا، تو حبشہ میں پیچھے سے مکہ والوں نے حضرت عمر بن عاص کی قیادت میں ایک وفد بھیجا، عبداللہ بن ربیعہ اور عمر بن عاص سے۔ انہوں نے جا کے شاہ حبشہ سے نجاشی سے ملاقات کی اور کہا کہ ہمارے علاقے کے کچھ بگوڑے لوگ اپنا دین اور مذہب چھوڑ کر، اپنے آباء و اجداد کا دین و مذہب چھوڑ کر آپ کے علاقے میں پناہ گزین ہو گئے ہیں، آپ ان کو وہاں سے نکال دیں۔ اور اس سے پہلے اس وقت کے رواج کے مطابق بڑے سارے تحفے درباریوں کو دیے تھے تاکہ درباری ہماری حمایت کریں۔ شاہ حبشہ ایک انصاف پسند آدمی تھا، اس نے کہا جی ایسے تو نہیں، آپ آئیں اور میں کر لوں، میں ان کا موقف سنوں گا۔ مسلمانوں کو پیغام بھیجا گیا کہ جی اپنا ایک وفد بھیجے جو آ کے اپنا موقف بتائے کہ کیوں اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کے آئے۔ مسلمانوں نے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے۔ اب نجاشی کا خود عیسائی مذہب سے تعلق رکھتا تھا، پریشان ہوئے کہ اگر ہم نے سچ بولا تو عیسائی مذہب ہے، عیسائیوں کے جو مروجہ عقائد ہیں اصل نہیں ہیں، لیکن جو مروجہ ہیں ہم تو ان کے خلاف بات کریں گے۔ اگر ہم سچ بولے تو یہ ہمیں نکال دے گا، جھوٹ بولے تو ہمارے اسلام پہ رب آئے گا، پھر دوبارہ مشقت اور ظلم کا شکار ہوں گے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر جو حضرت علی کے بڑے بھائی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی قیادت میں یہ مشورہ ہوا، حالات کیسے بھی ہو جائیں کمپرومائز نہیں کرنا، جو بات ہے وہ بتا دیں کہ بات ختم ہے۔ وہ گئے شاہ حبشہ کے دربار میں، انہوں نے جا کے اپنا موقف پیش کیا اور اس نے کہا کہ جی تم کیا کہتے ہو، کیا مذہب لائے؟ انہوں نے پھر سورہ مریم کی تلاوت کی تو شاہ حبشہ رونے لگا، اتنا رویا کہ اس کی داڑھی اس کے آنسوؤں سے بھیگ گئی۔ اس نے حضرت عمر بن عاص ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، ان سے کہا کہ یہ تو بہت اچھے لوگ ہیں، میں ان کو نہیں بھیج سکتا۔ پریشان ہوا کہ اتنے تحفے تحائف دیے، اتنی دور سفر کر کے بھی آئے، میں ناکامی ہو گئی، سفارت ناکام ہو گئی۔ اس نے اپنے ساتھی عبداللہ بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ بعد میں یہ مسلمان ہوئے، ان سے کہا کہ کل میں ایک ایسا پتا پھینکوں گا کہ بادشاہ کان سے پکڑ کے ان کو نکال دے گا۔ اگلا دن ہوا، دوبارہ یہ پیش ہوئے اور جا کے کہنے لگے کہ جی ان مسلمانوں سے حضرت عیسیٰ کے بارے میں تو پوچھے ان کا عقیدہ کیا ہے۔ اب اس وقت بھی عیسائیوں کا عقیدہ تثلیث موجود تھا کہ اقانیم ثلاثہ، عقیدہ تثلیث کا نام ہے ایک روح القدس ہے، باپ بیٹا اور روح القدس، یہ تینوں مل کے ایک خدا ہیں اور تینوں الگ الگ بھی خدا ہیں۔ آج تک دنیا کا کوئی الجبرا اور کوئی ریاضی دان یہ نہیں بتا سکتا کہ تین میں ایک اور ایک میں تین یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ انہوں نے جا کے ترپ کا پتا پھینکا کہ جناب یہ ہوگا، بادشاہ نے پھر طلب کر لیا۔ اب پھر یہ صحابہ کرام پریشان ہوئے، لیکن فیصلہ ایک ہی تھا کہ کمپرومائز نہیں کرنا، جو بات ہے وہ بیان کر دیں گے۔ اب جب اگلے دن بادشاہ کے پاس پیش ہوئے تو بادشاہ نے پوچھا تمہارا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ، بھائی کیا مذہب ہے تمہارا، عقیدہ عیسیٰ کے بارے میں تم کیا کہتے ہو علیہ السلام؟ انہوں نے فرمایا کہ جی ہم وہی کہتے ہیں جو اللہ نے ہمارے نبی پر جو آیت اتاری ان کے بارے میں جو بتایا اور ہمیں پیارے پیغمبر نے سکھایا، ہم تو وہی جانتے ہیں، لیکن بیان کرو۔
پھر انہوں نے حضرت سورہ مریم کی آیات تلاوت کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا. بادشاہ روتا رہا. جب بات ختم ہوئی نا تو انہوں نے وہ ایک تنکا پکڑ کے کہا کہ ایک تنکے سے بھی زیادہ عیسیٰ علیہ السلام وہ نہیں ہے جو تم نے بیان کیا. بالکل صحیح بیان کیا تم. اب جب اس نے کہا تو سیرت نگاروں نے کہا کہ وہ جو جتنے اسقف اور پادری اور جتنے وہ بیٹھے ہوتے ہیں وہ کہنے لگے ہوں، آواز لگائی انہوں نے. تو بادشاہ ان کو مخاطب کرتا تم ہوں کرو یا ہاں کرو، بات وہی ہے جو میں نے تمہیں بیان کی ہے. عیسیٰ علیہ السلام وہی ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے. تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ کمپرومائز عقیدے پر نہیں ہونا چاہیے تو جان چلی جائے عقیدے پر. مسلمانوں کی شان یہ ہے، مسلمانوں کا عقیدہ اور ایمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ ہے کہ قرآن کریم کی 13 سورتوں میں 84 مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے. کبھی عیسیٰ کہا، کبھی مسیح کہا، کبھی عبداللہ کہا، کبھی ابن مریم کہا. 4 قسم کے ناموں سے، القابات سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 84 مرتبہ قرآن میں ذکر کیا 13 سورتوں میں. دنیا میں کچھ ڈھونڈ کے تو لائیں. عیسیٰ علیہ السلام کی حقانیت اور صداقت، ان کی طہارت کی گواہی قرآن سے زیادہ کس نے دی ہے؟ اور ہمیں کیا بدقسمتی ہے، کیا ہماری مجبوری ہے کہ ہم قرآن کے ہوتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ باتیں بیان کریں جو عیسائی بیان کرتے ہیں، جو یہودی بیان کرتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے ہمارے ایسا ہی ہوتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ نعوذ باللہ من ذالک، یہودیوں نے انہیں نعوذ باللہ زناکار عورت کہا. عیسائیوں نے ان کی تائید کی، تصدیق کی کہ مسلمان تھے، قرآن تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کی طہارت کی گواہی دی. اور قرآن کہتا ہے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. فرشتوں نے کہا ہے مریم، اللہ نے تجھے چن لیا، تجھے پاک کیا اور تجھے جہانوں کی عورتوں پر منتخب کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی توضیح اور تفسیر بیان فرمائی. فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک 4 عورتیں ہیں جن کو اللہ نے چنا ہے. نمبر 1 فرمایا آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی رضی اللہ عنہ، فرعون کے گھر میں پرورش پانے والی آسیہ جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تربیت کی اور ان کو بچایا بادشاہ کے ظلم سے. اور دوسری فرمایا حضرت خدیجہ زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تیسری حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور چوتھی عورت حضرت مریم بنت عمران جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ علیہ السلام. 4 عورتوں کو اللہ نے دنیا میں چنا ہے. یہ اسلام کی عزت ہے، اسلام کا مقام ہے کہ اسلام مریم علیہ السلام کو وہ عزت و احترام اور وہ مقام دیتا ہے جو خود عیسائی بھی نہ دے سکے. ماننے والے ان کے. اسلام کی تعلیم یہ ہے. اللہ اکبر. اور دنیا میں نا ابھی ایک تصوف نامی ایک پورا مذہب ہے جس کو صوفی کہتے ہیں، صوفیزم. ہمارے ملک میں پرویز مشرف صاحب کے دور میں باقاعدہ صوفیزم کے کالج اور یونیورسٹیز بنائی گئی. جو آج کل عمران خان صاحب 190 ملین پاؤنڈ کے چکر میں پھنسے ہوئے ہیں نا، یہ وہی قادر انسٹیٹیوٹ تھا جس کو صوفیزم کے فروغ کے لیے بنایا گیا تھا. وہی زمین تھی جو ملک ریاض صاحب سے لی اور آگے پھر نظام جو ہے نا وہ چلتا چلا گیا. صوفیزم کو فروغ دینے کے لیے ہر حکومت نے کوشش کی. صوفیزم اصل میں صوفیت ایک نام ہے اوپر، اس کے نیچے کیا ہے؟ صوفیت تصوف کے نیچے ایک عقیدہ حلول ہے. حلول اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام میں تحلیل ہو گیا. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ عیسیٰ علیہ السلام میں اتر آیا.
مسلمانوں میں سے بعض لوگ صوفیوں نے جو کلمہ پڑھنے والے تھے انہوں نے کہا احد اور احمد ایک ہی ہیں، دراصل احد ہی احمد کی صورت میں زمین پہ اتر آیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ بنا دیا۔ گزشتہ جمعہ میں نے بیان کیا جو شام میں نصیری فرقہ ہے، بشار الاسد اور حافظ الاسد باس پارٹی کے لوگ یہ اصل میں نصیری علوی ہیں، ان کے عقائد آپ دیکھیں، ان کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ اللہ علی میں اتر آیا، الیاذ باللہ، کہ علی جو ہے دراصل اللہ ہی ہے۔ یہ عقیدہ حلول ہے تصوف کی آڑ میں۔ پھر ایک اتحاد ہے کہ احد اور احمد ایک ہی ہیں، احد اور احمد متحد ہو گئے، اکٹھے ہو گئے۔ اور ایک وحدت الوجود ہے کہ ہر چیز خدا ہے۔ ہمارے یہاں یہ سوچ بنا دی گئی کہ اللہ ہر جگہ پہ موجود ہے، یہاں بھی موجود ہے، وہاں بھی موجود ہے، وہاں بھی موجود ہے۔ قرآن تو یہ کہتا ہے الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان جو ہے وہ عرش پہ مستوی ہے۔ یہ بات کہنا قرآن کی نص قطعی کے خلاف ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ کا علم ہر جگہ ہے، اللہ کے علم نے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پہ مستوی ہے، یہ عقیدہ ہے۔ اب یہ کہہ دینا کہ وہ ہر بندے میں اللہ ہے، ہر بندہ ہی اللہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ تصوف کی کارستانیاں ہیں جو عیسائیت سے ہمارے اندر آئی ہیں۔ عیسائیت کے خیر خواہ اور ہمدرد اور عیسائیت کو پڑھنے والے یا عیسائیت کے متاثرین، انہوں نے یہ باتیں ایجاد کر کے مسلمانوں میں شامل کر دی۔ اگر عقیدہ وحدت الوجود کو مان لیا جائے کہ ہر ایک اللہ ہے، تو اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ حکم دینے والا اور حکم لینے والا دونوں برابر ہو گئے۔ جنت میں بھیجنے والا اور جنت کی طرف لے جانے والا دونوں برابر ہو گئے۔ جہنم میں بھیجنے والا اور جہنم میں جانے والا دونوں برابر ہو گئے۔ پھر بتائیے عقیدہ آخرت ختم ہو گیا، حساب و جزا اور جزا و سزا کا تصور تو ختم ہو گیا سارا کچھ۔ کس قدر عقیدہ توحید کی جڑیں کاٹنے والے یہ عقیدے ہیں، حلول کا عقیدہ، وحدت الوجود کا عقیدہ، وحدت الشہود کا عقیدہ، اتحاد کا عقیدہ، یہ سارے کے سارے تصوف کی آڑ میں دراصل عیسائیت کی ہی عقائد کو فروغ دینے والی باتیں ہیں۔ عیسائیت کو فروغ دیا جا رہا ہے، ہمیں اس پر سوچنا چاہیے۔ قرآن کریم نے بیان کیا جو آیات میں نے پڑھی ہے نا، سورۃ مائدہ کی 6واں پارہ ہے، اللہ فرماتے ہیں لقد کفر الذین، بلا شبہ، یقیناً، لام اور قد عربی زبان سے واقفیت رکھنے والے جانتے ہیں جب دونوں اکٹھے آئیں تو قسم کا معنی ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس بات کی کہ وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے یہ کہا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے۔ اللہ آسمان پہ تھا، مسیح بن مریم کی صورت میں وہ آ گیا۔ اللہ فرماتے ہیں وقال المسیح، اور مسیح نے خود کہا یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم، اے بنی اسرائیل اس اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا پروردگار ہے، جو ہم دونوں کا مشترکہ پروردگار ہے، اس اللہ کی عبادت کرو۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ ہے۔ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، کہ جس شخص نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا، اللہ نے اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ، اور اس کا ٹھکانہ، وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور اس کا ٹھکانہ آگ بنا دیا، جہنم ٹھکانہ اس کا۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اگلی آیت میں پھر بات کو دہرایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، قسم ہے اس بات کی وہ لوگ کافر ہیں جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں تیسرا ہے۔ اقانیم ثلاثہ کا عقیدہ
تثلیث کا عقیدہ کہ اصل میں تین ہے لیکن ایک ہے، اصل میں ایک ہے لیکن تین حصوں میں تقسیم ہے، باپ بیٹا روح القدس، تین چیزوں کو بتا دیا گیا۔ یہ عقیدہ تثلیث ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ ریاضی کے کسی بھی قانون کے تحت، جیومیٹری کے تحت، الجبرا کے تحت یا کسی اور چیز کے تحت، یہ کوئی بندہ آج تک تاریخ انسانی میں جب سے یہ عقیدہ بنا ہے یہ ثابت ہی نہیں کر سکتا کہ تین ایک کیسے ہو سکتے ہیں، ایک تین کیسے ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے دو ٹوک فرما دیا، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، بلا شبہ ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تین میں تیسرا ہے، اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حدیث قدسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں، پیارے پیغمبر فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ قرآن نہ ہو، فرمان اللہ کا ہو، بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرے، قرآن میں نہ ہو، یہ حدیث قدسی۔ اللہ فرماتے ہیں کذب ابن آدم ولم یکن لہ ذالک وشتمنی ولم یکن لہ ذالک، آدم کے بیٹے نے میری تکذیب کی اور اسے یہ روا نہیں ہے، اور اس نے مجھے گالی دی، شتمنی، اس نے مجھے گالی دی، مجھ پر شتم کیا، اور اس کو یہ سزاوار نہیں ہے، اس کو یہ جائز نہیں ہے، اس کے لیے یہ روا نہیں ہے۔ آگے اللہ پاک خود بیان فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، فَأَمَّا تَكْذِيبُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ لَن يُعِيدَنِي كَمَا بَدَأَنِي، فرمایا میری تکذیب تو یہ کہنا ہے، ان کا یہ کہنا، میری تکذیب کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو دوبارہ اٹھا نہیں سکے گا، لوٹا نہیں سکے گا جیسے پہلی بار بنایا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَيْسَ الْأَوَّلُ الْخَلْقِ بِأَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ إِعَادَتِهِ، میرے لیے پہلی بار بھی پیدا کرنا مشکل نہیں تھا، یہ جائے کہ دوسری بار اس کو لوٹانا مشکل ہو۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا شَتَمَهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ، ان کا مجھے گالی دینا کیا ہے، ان کا یہ قول ہے اتخذ اللہ ولدا، اللہ نے اولاد پکڑی ہے، اللہ کا کوئی بیٹا ہے، یہ مجھے گالی دی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَنَا الْأَحَدُ الصَّمَدُ لَمْ أَلِدْ وَلَمْ أُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لِي كُفُوًا أَحَدٌ، فرمایا کہ میں اکیلا ہوں، میں بے نیاز ہوں، نہ میرا کوئی ماں باپ ہے، نہ میری کوئی اولاد ہے، نہ مجھے کسی نے جانا نہ میں نے کسی کو جانا، اور میرا کوئی شریک بھی نہیں ہے۔ مشرکین مکہ نے یہی سوال کیا تھا، یا ایک روایت کے مطابق یہودیوں نے ان سے کہا تھا کہ تم یہ پوچھو، تو انہوں نے اللہ کا نعوذ باللہ من ذالک اللہ کا نسب نامہ پوچھا کہ جس کی ہم عبادت کرتے ہیں اس کا تعارف کیا ہے، اس کا خاندان کیا ہے، تو اللہ نے جواب میں سورۃ الاخلاص اتاری، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اکیلا ہے، بے نیاز ہے، نہ اس کا ماں باپ ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، اس کو یہ لائق ہی نہیں کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، یہ لوگ کہتے ہیں اللہ کی اولاد ہے، لقد جئتم شیئا ادا، تم بہت بڑی اور بھاری بات لائے ہو اللہ کے بارے میں یہ کہنا۔ فرمایا تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حتی ان دعوا للرحمن ولدا، ہمیں قریب ہے کہ تمہاری اس بات سے کہ تم یہ کہو کہ اللہ کی اولاد ہے، آسمان پھٹ جائے، ٹوٹ جائے، زمین پھٹ جائے، پہاڑ ڈھہ جائیں، یہ کہیں آسان ہے، اس سے ایسا ہو سکتا ہے اس بات کے کہنے سے کہ اللہ کی کوئی اولاد ہے۔ فرمایا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا،
اللہ کو لائق ہی نہیں کہ اس کی کوئی اولاد ہو، اللہ کو سزاوار ہی نہیں، اس کی شان کے لائق نہیں کہ اس کی کوئی اولاد ہو. کیوں؟ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا. فرمایا کہ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے سب اس کا غلام بن کے آنے والا ہے. اور اولاد غلام نہیں ہوتی، ماں باپ بھی غلام نہیں ہوتے. اگر اللہ کی کوئی اولاد ہو یا اللہ کسی کی اولاد ہو تو اللہ کے یہ جو سارا عقیدہ ہے یہ سارا زمین بوجھ ہو جائے. لیکن کہا جا رہا ہے یہ باتیں آہستہ آہستہ میٹھے زہر کی طرح مسلمان بچوں کے دلوں میں منڈیلی جا رہی ہیں. کرسمس کا کیک کاٹا جانا سرکاری تقریبات میں، سکولوں کے اندر ہمارے بچوں کو یہ سبق پڑھایا جانا کہ کرسمس کا کیک کاٹو، کرسمس مناؤ، کرسمس کا دن مناؤ، یہ کرو وہ کرو. یہ وہ زہر ہے میٹھا جو ہمارے بچوں کے، ہماری نسلوں کے دماغوں میں اڑے گا. جبکہ قرآن سے بڑھ کر عیسیٰ علیہ السلام کی عزت کا، عصمت کا محافظ کون ہو سکتا؟ اللہ اکبر. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں کون جائے گا؟ فرمایا جو گواہی دے اس بات کی کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور جو اس بات کی گواہی دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور جو اس بات کی گواہی دے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے، اس کے رسول، اور اس کا کلمہ اور اس کی روح ہے، وہ کلمہ جو مریم کی طرف القاء کیا گیا. فرمایا جو یہ عقیدہ رکھے اور جنت اور دوزخ کے حق ہونے کی گواہی دے، فرمایا اللہ اسے جنت میں لے جائے گا، وہ جیسا بھی عمل کرتا رہا، آخر کار وہ جنت میں چلا جائے گا. جنت میں جانے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کی ابدیت، رسالت اور اللہ کا کلمہ ہونے کی گواہی دینا ضروری ہے. روح اللہ، کلمت اللہ کی گواہی دینا ضروری ہے جنت میں جانے کے لیے. اگر کوئی شخص یہ گواہی نہیں دیتا، وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کو واحد مانتا ہوں، رسول کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو مانتا ہوں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتا ہوں، سیدھا جہنم میں جائے گا. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں، اللہ کے بندے. خود کہا انی عبد اللہ. جب حضرت مریم علیہ السلام کے ہاں یہ ان کی پیدائش ہوئی، لے کے ان کو آئیں تو ساری قوم پیچھے پڑ گئی، کہنے لگی یا اخت ہارون ماں کانا ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ. وہ ہارون کی بہن، نہ تیری ماں بری نہ تیرا باپ برا، یہ تو بہت بڑی تم نے یہ کیا حرکت کی. حضرت مریم، سیدہ مریم سنتی رہی. آخر فاشارت الیہ، اشارہ کیا کہ مجھے نہیں پتا یہ کہاں سے آئے، اس سے پوچھو کہاں سے آئے. کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. بڑی عجیب بات ہے کہ جرم کیا، چوری کی، اوپر سے سینہ دوری، ان سے پوچھو کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. جو بچہ گود میں پنگوڑے میں ہے وہ کیسے بولے گا؟ اللہ نے فرمایا بولو میرے عیسیٰ، اگر اب بھی نہ تو بولا، دنیا کی کوئی ماں میرے پہ اعتبار نہیں کرے گی. میرے نام کے ساتھ ہی تجھے لے کے آئی ہے، میرا کلمہ ہے، تو میری طرف سے روح ہے، بول. تو عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ انی عبد اللہ. میرے بارے میں پوچھنے والوں کہاں سے آئے ہو میں بتاتا ہوں. انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. وآتانی الکتاب، مجھے کتاب دی گئی. وجعلنی نبیا، مجھے نبی بنایا گیا. وجعلنی مبارکا اینما کنت، میں جہاں بھی ہوں گا برکتوں والا ہوں گا. مجھے صاحب برکت، باعث برکت بنایا گیا. اور فرمایا اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا گیا جب تک میں زندہ رہوں. وبرم بوالدتی، مجھے میری ماں سے حسن سلوک کا بھی حکم دیا گیا. عیسیٰ علیہ السلام بول رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بول، یہ عیسیٰ علیہ السلام، اسلام ان کا تعارف کرواتا ہے. فرمایا والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا. مجھ پر سلامتی ہے اس دن کی جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں مروں گا. انبیاء پر موت آتی ہے. انبیاء کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ زندہ ہیں، وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں، وہ دنیاوی زندگی کے ساتھ زندہ ہیں، یہ عیسائیوں کا عقیدہ، اسلام اور قرآن کا عقیدہ نہیں.
نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے قرآن کہلوا رہا ہے مجھ پر سلامتی ہے اس دن یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا. جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں مروں گا، مجھے موت آئے گی، اور جس دن میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا، میں سلامتی والا ہوں. مجھ پر سلامتی ہے، سلامتیاں. اور پھر جو سبق ہمیں پڑھایا جا رہا ہے، یہ کرسمس منائی جا رہی ہے. کرسمس، کرائسٹ اور ماس، یہ دو لفظ ہیں. کرائسٹ کا معنی مسیح ہے اور ماس کا معنی اجتماع، یعنی یوم میلاد. اجتماع یوم میلاد. ہمارے یہاں ایک اور بات چل رہی ہے جس کی تحقیق مجھے تو نہیں ہو سکی کہ یہ کہنا جی وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کیا پہلے سے کہا جاتا ہے. انہوں نے کہا کرسمس کا معنی ہے اللہ نے بیٹا جانا. اس کا یہ ترجمہ نہیں ہے، نہ ڈاکٹر صاحب نے کوئی ایسی بات کہی ہے، مستند روایت سے ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے کہا ہو ایسی بات. ہاں، اس کا یوم اجتماع یوم میلاد کہا جاتا ہے اس کو. اور اس کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ پیدائش عام طور پہ مشہور ہے نا کہ یہ جو عیسوی سن ہے نا جو ہمارا 2024 چل رہا ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے شروع ہوا ہے. عیسائیوں کی کتاب ہے قاموس الکتاب، اس میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اس سن کے 4 سال پہلے پیدا ہوئے تھے، 4 سال قبل بس. اور آپ نے اکثر میں جو پڑھنے والے انہوں نے مائیکل ہارٹ کی کتاب دی 100 دیکھی ہوگی. دی 100 میں اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام موجودہ سن عیسوی سے 6 سال پہلے پیدا ہوا. تاریخ پیدائشی کوئی مستند نہیں ہے. اور پھر رومن کیتھولک چرچ اور پروٹیسٹنٹ چرچ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ پیدائش 25 دسمبر مانتے ہیں. ان کے مقابلے میں مشرقی آرتھوڈاکس چرچ یہ 6 جنوری مانتا ہے، اور ایک ارمنی کلب چرچ ہے وہ 19 جنوری تاریخ پیدائش بتاتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ 19 جنوری ہے. یہ کئی ان کے گروہ ہیں، ان کے مذہب ہیں، ان کے فرقے ہیں، ہر ایک فرقے کی تاریخ پیدائش الگ الگ ہے. تو کس بنیاد پر اس کو کہا جاتا ہے؟ اور 3 صدی عیسوی میں یہ منانا شروع کیا گیا کرسمس. اس وقت کا ایک پادری تھا اسکندریہ کا رہنے والا، جارج کلیمنٹ اس کا نام تھا. اس نے کہا کہ 20 مئی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت منایا جائے. کسی نے دسمبر کا کہا، کسی نے جنوری کا کہا، کسی نے مئی کا کہا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی نبی کی تاریخ پیدائش اللہ نے محفوظ نہیں رکھی. کیوں؟ اس لیے تاکہ برتھ ڈے نہ منائی جائے، تاکہ سالگرہ نہ منائی جائے، تاکہ یوم ولادت نہ منایا جائے. اللہ نے اختلاف ہے، تاریخوں میں اختلاف ہے. یہ عیسائی میں نے جو کتب ہے ان میں سے بتایا کہ ان کے یہ اختلافات ہیں. تو حضرات گرامی، ہم مسلمان ہیں. اللہ پاک نے ہمیں یہ عقیدہ دیا ہے کہ ہم اللہ کو واحد مانتے ہیں. اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، نہ اللہ سے کوئی نکلا ہے، نہ اللہ کسی سے نکلا ہے، نہ اللہ کسی کا باپ ہے، نہ اللہ کا کوئی باپ ہے، نہ اللہ کی کوئی ماں ہے، نہ اللہ کی آگے کوئی اولاد، کوئی بیٹی، کوئی بیوی، کوئی نہیں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ عقیدہ ہے ہمارا، اور اس عقیدے پر جینا اور مرنا ہوگا. اگر ہم اس عقیدے کو چھوڑ دیں گے تو جہنم کے دروازے سارے کھلے. یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے کہ مجھے عیسائی میرے محلے میں رہتے مجھے بڑی ہمدردی ہے. بھائی ان سے ہمدردی کریں، بیماری میں دوائی لے دیں، ان کو منع نہیں ہے. ان کی خدمت کر لیں، ان کو کھانا بھیج دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ان کی عید پر جا کے ان کو مبارک دینا کہ بھائی تمہیں کرسمس مبارک ہو، تمہاری عید ہے اور تم جناب یہ تم خوشیاں منا رہے ہو، تو یہ ان کے عقیدے میں شامل ہے. یہ عقیدوں پر مبارک نہیں دی جاتی، عقیدوں پر کمپرومائز نہیں کیا جاتا. بالخصوص ہمارے جو دوست ہمارے ساتھی بیرون ملک رہتے ہیں، کوئی برطانیہ میں رہتا ہے، کوئی امریکہ میں رہتا ہے، کوئی فرانس میں رہتا ہے، کوئی جرمن میں رہتا ہے، کوئی جن ممالک میں بھی رہتے ہیں وہاں پہ ظاہر عیسائیوں کی اکثریت ہے. وہاں پہ لوگوں کو بڑا ہمدردی کا ابال چڑھتا ہے، عقیدے پر کمپرومائز کیا جاتا ہے. اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا.
ہمدردی، خیرخواہی، محبت، پیار الگ چیز ہے انسان ہونے کے ناطے، لیکن ان سے اتنی محبت کرتے ہو کبھی ان سے یہ بھی کہا کرو تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ اس ایک کلمے کی طرف جو ہمارے تمہارے درمیان مشترک ہے، اور وہ کلمہ کیا؟ ایک اللہ کی عبادت، سجدہ اللہ کو کرنا ہے، نظر و نیاز اللہ کی کرنی ہے، دست طلب اللہ کے سامنے پھیلانا ہے، رکوع و قیام و قومہ اللہ کو سزاوار ہے۔ کبھی ہم نے ان کو یہ دعوت دی ہے؟ کبھی دعوت نہیں دی ہم نے ان کو۔ ہمارے اگر ہمارا ان سے تعلق ہے تو ہماری ذمہ داری ہے ان کو دعوت دے کہ بھائی یہ اسلام اصل دین ہے، اس کی طرف لوٹو، یہ اسلام جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ عقیدہ ہے، وہی سلسلہ چلا آ رہا ہے، اس کی طرف آؤ۔ ہم یہ نہیں کرتے کرسمس مبارک دینے چلے جاتے ہیں، یوم قیامت المسیح، کبھی ایسٹر پر، کبھی کرسمس پر، کبھی ان کے دیگر جو مذہبی قاعدہ ان پر، مذہبی ایام پر۔ عقیدے کی حفاظت کرنا سیکھیے۔ بارہا آپ سے عرض کرتا ہوں، عقیدہ اس کائنات کی سب سے بڑی دولت ہے۔ اولاد قربان کر دیں، ماں باپ قربان کر دیں، مال و جان قربان کر دیں، اپنی آپ اپنی جان کو قربان کر دیں، عقیدہ بچا لیں، عقیدہ بچا لیں۔ یہ دنیا چند روز ہے، 60 سال 70 سال 100 سال کتنا سی لوگ ہیں یہاں، ہزار سال 2,000 سال جینے والے گزر چکے ہیں، لیکن گزر گئے ہیں، اب واپس نہیں آئے وہ تمہارے۔ لوٹیے اللہ کی طرف۔ 25 دسمبر کو عقیدہ توحید پر کمپرومائز نہ کیجیے۔ عقیدہ کائنات کی سب سے بڑی دولت ہے، اس دولت کی حفاظت کیجیے، اپنے بچوں کو سمجھائیے، اپنے بچوں کے عقیدوں کی حفاظت کیجیے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔